ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، میں آپ کے سامنے آج دو مسئلوں پر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ آپ ان کو بیان ہی سمجھیں یا ہماری غلطی کا ازالہ اور عوامی غلطیوں کا ازالہ، آپ یہ نام دے سکتے ہیں اس موضوع کا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ بطور تمہید کے یہ سمجھ لیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسموا باسماء الانبیاء، انبیاء کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو، نبیوں کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھو۔ اور اللہ تبارک و تعالی کو جو نام پسند ہیں اس میں ہے عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اللہ کو جو نام پسند ہے وہ کون ہے؟ عبداللہ اور عبد الرحمن۔
یہ ایک حدیث مختصر ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اچھے نام رکھو۔ کون سے نام رکھو؟ اچھے نام رکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن تمہیں انہی ناموں سے پکارا جائے گا جس طرح کا دنیا کے اندر تمہارا نام ہوگا۔ یہ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 2 حدیثیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، بلکہ ایک وفد آیا۔ وفد کہتے ہیں کہ جس میں چند لوگ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام ہے اسرم، عربی کا لفظ ہے اسرم۔ اسرم کا معنی کاٹنے والا۔ اسرم کا کیا معنی ہے؟ کاٹنے والا۔ نام صحیح نہیں، کاٹنے والے کا مطلب جہاں بھی جاتا ہے کاٹتا رہتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جوڑ دے، کاٹے ہوئےوں کو جوڑ دے۔ اس نے کہا میرا نام ہے اسرم۔ اسرم کا معنی کاٹنے والا، بلکہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے بہت زیادہ کاٹنے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ویسے اسرم کا لفظ عربی کے اندر کہتے ہیں اس کاٹنے والے کو جو مطلب پھل کاٹتا ہے، جو غلہ کاٹتا ہے، جو سبزی کاٹتا ہے، اس کو اسرم کہتے ہیں۔ اور یہی نام ہے اسرم کا اور صارم کا۔ صارم کا بھی معنی ہی کاٹنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اسرم نہیں ہے، تم زرع ہے۔ زرع کا معنی کاشت کرنے والا، لگانے والا۔ تم کاٹنے والا نہیں ہے، تم لگانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام اسرم سے زرع رکھ دیا، کیونکہ اسرم کا معنی غلط تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط معنی کو صحیح معنی میں تبدیل کر دیا۔ کیا فرمایا؟ تمہارا نام اسرم نہیں ہے، آج کے بعد تمہیں لوگ زرع پکاریں گے، تمہارا نام ہے زرع۔ زرع کا معنی اگانے والا، درخت لگانے والا، دانا ڈال کر پھر اگانے والا، اس کا نام ہے زرع۔ لوگ ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں استاد اس بچے کا نام باری تو نہیں ہے، بار بار بیمار ہوتا ہے؟ اس پر میں نے مستقل بیان کیا، یاد ہوگا آپ کو۔ اور اسی طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، شہر میں ایک مرتبہ مجھے کسی دکاندار نے کہا کہ ہاکس پہ پٹی میں ایک جگہ جو بہت باری ہے۔ کیوں باری ہے؟ تو لوگ وہاں پہ زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ یہ اس ٹنڈی سڑک کی بات ہو سکتا ہے، اسی طرح جگہ مگا ایسی کوئی باری نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی نام باری ہوتا ہے، نہ کوئی جگہ باری ہوتی ہے۔ اب صحیح ادب احترام کے ساتھ گاڑی چلاؤ، ایکسیڈنٹ انشاءاللہ نہیں ہوتا، جو مقدر میں لکھا ہے تو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے پورے کراچی سے لوگ ریس بازی کے لیے انہوں نے اس روڈ کا انتخاب کیا ہے، تو ان کے لیے جگہ باری ہوگی۔ کہتے ہیں کہ خاندان کی سواری ہے، یہ لوفر کی موت ہے۔ موٹر سائیکل کے بارے میں عقل مندوں کا یہی کہنا ہے کہ خاندان کی سواری ہے اور لوفر کی کیا ہے؟ موت ہے۔ کوئی جگہ باری نہیں ہے، کوئی نام باری نہیں ہے۔ آپ کسی کا اچھا نام رکھ دیں لیکن اس کی تربیت صحیح نہ ہو۔ یہی بھی ہم نے دیکھا، عبد الرحمن، عبداللہ جیسے لوگوں نے بھی اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالا ہے۔ یہ کسی کو اشارہ نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ، لیکن میں کہہ رہا ہوں اچھے نام ہو لیکن تربیت اچھی نہ ہو تو۔ ہمارے یہاں تو اسی چیز کو دیکھتے ہیں، بھائی فلان آدمی ہے وہ جمعے کے دن فوت ہو چکا ہے، اس کا تو جنت میں جانا کنفرم اور یقینی ہے۔ یہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے، ہمارے لیے معیار ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ تو بہرحال یہ تو میں نے کئی عرصہ پہلے اس موضوع پر میں نے گفتگو کی ہے، آج وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے نام رکھو. ایک ماں باپ پر بچے کے حوالے سے یہ حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھے. نمبر 2 اچھی تربیت کرے. اور نمبر 3 کیا ہے؟ اس کا صحیح جگہ میں رشتہ کرے. یہ ماں باپ پر حق بنتا ہے. لیکن ماں باپ آج کل بچے کے حوالے سے ان تینوں حقوقوں میں غفلت برت رہے ہیں. یہ میرے اور آپ کے سامنے. بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ میں وہ نام بتاتا ہوں ابھی، جیسے ہم جس کو صحیح نام غلط، جو صحیح نام رکھتے ہیں وہ بھی غلط پڑھتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں بہت بیکار نام رکھتے ہیں بچوں کا. لیکن چونکہ اس ممبر پر میں نہیں چاہتا کہ ان باتوں کو، ان ناموں کو میں یہاں پہ بیان کروں. تو اگر ماں باپ نے اس بچے کا نام غلط رکھا تو سمجھ لو اس نے اس کے حق میں پہلی کوتاہی کی ہے. نمبر 2 تربیت نام کی آج کل کوئی چیز ہی نہیں ہے. بچے بولنا شروع کر جاتے ہیں تو سب سے پہلے ابو کو گالی دے دو، امی کو ابو کہتا ہے اب امی کو گالی دے دو، امی کہتی کہ ابو کو ایک گالی دے دو. ابتدائی اسٹیج یہ، یہاں سے اس کا ذہن سازی ہو رہی ہے. بعض جگہوں میں جب پہلی ابتدا ہوتی ہے اگرچہ وہ گالی سے ہو تو لوگ کوئی خیرات کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے آج پہلی بات کی ہے بچے. تو تربیت کے حوالے سے بھی بہت، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلی تربیت گاہ ہے. اسکول مدرسہ بعد میں ہے، ماں کی جو گود ہے وہ بچے کے لیے سب سے بڑا مدرسہ ہے، سب سے بڑا اسکول ہے. لیکن ہم جو سیکھتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے، کیا سیکھ رہے ہیں، کس طرح سیکھ رہے ہیں، کیسے سیکھ رہے ہیں، کہاں سے سیکھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کا نام صحیح رکھو، نبیوں کے نام پہ رکھو. غلط نام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا. اس وجہ سے تبدیل کیا کہ معنی غلط ہے، اس وجہ سے تبدیل نہیں کیا کہ نام وزنی ہے. لوگ کہتے ہیں وزنی ہے تبھی تو بیمار ہوتا ہے. کیا کسی کا نام عبداللہ ہو بیمار نہیں ہوتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا معزز مکرم نام تھا، اس کے باوجود اللہ کے نبی بیمار نہیں ہوئے. حضرت ایوب علیہ السلام کا نام کتنا معزز و مکرم نام تھا، بیمار نہیں ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کا نام کتنا معزز و مکرم نام تھا، بیمار نہیں ہوا. کیا کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. نبیوں کا ادب دیکھو. حالانکہ بیماری لانے والا کون ہے؟ بولو بیماری لانے والا کون ہے؟ اور شفا دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ. لیکن جو قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کو نقل کیا، اب اس کو غور کریں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. آپ نے اس جملے پر غور نہیں کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح ادب کا لحاظ رکھا. ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے تو شفا بھی مجھے اللہ دیتا ہے، اس طرح کہنا چاہیے تھا. لیکن ایسا نہیں کہا. کیا کہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ شفا دیتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ حالانکہ بیمار کرنے والا بھی اللہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ ادب کا لحاظ کرتے ہوئے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اللہ کی طرف نہیں کی ہے، اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے. یہ ہے ادب. تو بہرحال یہ بات ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس طرح کا عقیدہ نہ رکھے، اس طرح کا عقیدہ نہ رکھے. اب یہ ساری چیزیں تو اس وقت آتی ہیں کہ ہم روزانہ چلو مولویوں کے پاس نہیں جاتے ہو، مدرسے میں نہیں آتے ہو، روزانہ کم از کم اپنے گھر میں کسی مستند عالم دین
کا ترجمہ رکھیں، روزانہ ایک رکوع تلاوت کریں اور نیچے ترجمہ دیکھیں۔ جو سمجھ میں نہیں آیا مولوی سے پوچھ لیں، اگر مولوی سے پوچھنے کی زحمت نہ ہو تو آگے جو سمجھ میں آیا اس کو سمجھو۔ تو چند دن کے بعد انشاءاللہ عقیدہ بھی درست ہوگا اور بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں۔ اب جیسے تیسے جہاں پہ ہمارا رخ ہے ایسے ہی جا رہے ہیں۔ اب دیکھو کس طرح کے رسومات ہمارے مسلمانوں کے اندر آ رہے ہیں۔ سال ختم ہوتا ہے، اس پر قسم قسم کے خرافات چلتے ہیں، قسم قسم کے خرافات ہمارے معاشرے میں رواج پا چکے ہیں۔ یہ پٹاخے مارنا، یہ فائرنگیں کرنا۔ اب لوگوں سے پوچھو کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کہ سال ختم ہو گیا، اس سال میں آپ نے کون سا تیر مارا ہے؟ سال ختم ہو گیا، ایک آدمی کی عمر 60 سال ہے، ایک سال ختم ہو گیا تو اس کو غم کرنا چاہیے، فیرے کرنا چاہیے؟ ایک آدمی کی عمر 60 سال تھی تو ایک سال وہ ختم ہو گیا، اس کی عمر میں سے خوشی کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے، لیکن ہماری عقل یہاں پہ نہیں ہے، دل پہ نہیں ہے۔ اب ہماری عقل کدھر آ گئی؟ ہو سکتا ہے نیچے والے جوڑ میں آ گئی ہے، دماغ میں ہو تب انسان سوچتا ہے، جب اسے نیچے چلا جائے تو پھر سوچنے کا نہیں ہوتا ہے، پھر اس کو بام اور تیل لگاؤ تب عقل آتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اب پتہ کرو کہ ہمارا سال کون سا ہے، اسلامی سال کون سا ہے، وہ پتہ نہیں۔ بھئی ہمارا سال اسلامی سال ہے وہ کب شروع ہوتا ہے؟ محرم میں۔ محرم میں چلو، محرم میں پٹاخے بجاؤ، ہوائی فائرنگ کرو۔ محرم کب آتا ہے، کیسے آتا ہے، یہ بھی کسی کو پتہ۔ اب کچھ لوگوں کی وجہ سے تو ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ پیٹنے کا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح آپ کو پتہ ہی ہمارے رسومات نہیں ہیں، جو ہم کر رہے ہیں ہمارے نہیں ہیں، لیکن ہم نے ادھر بھی ہاتھ ڈالا۔ اور اسی طرح مانا یہ کہ یہ سال گرا، اور اسی طرح بچے کا بھی سال گرا مناتے ہیں نا، سال گرا یعنی وہ سال گرا، ایک سال بچے کا گرا، سال گرا کا یہی مطلب ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض جگہوں میں مسلمان اس سال گرا میں کیا کرتے ہیں، محفل ہوتی ہے، ڈانس کراتے ہیں کہ بچے کا سال گرا ہے۔ یہ بھی ہمارا نہیں ہے، یہ بھی قرآن و سنت کا معیار اور دستور نہیں ہے۔ لیکن ہم کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے لے رہے ہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ایسا گویا کہ ہم معاشرے میں اسلام کے اعتبار سے بالکل یتیم ہو چکے ہیں، حالانکہ الحمدللہ ہم یتیم نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ خزانہ ہے، لیکن ہمیں خزانہ کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ بھئی ان کا مذہب لے لو تو پورا لے لو نا، اپنا لے لو تو پورا لے لو۔ قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورا کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے۔ اب ایک آدمی گاڑی میں سوار ہے، گاڑی کی گیٹ پہ سوار ہے، کنڈکٹر بار بار کہتے ہیں اندر چلے جاؤ یا باہر نکل جاؤ، تو خود بھی مصیبت میں ہے اور آنے جانے والوں کے لیے بھی مصیبت تو نے وبا کر رکھا ہے۔ یہ ہماری مثال ایسی ہے کہ ہم سیٹ پہ بیٹھے ہیں، ہم نیچے اترتے ہیں، بس گیٹ پہ کھڑے ہیں، ایک ٹانگ باہر ہے گاڑی سے اور ایک اندر ہے، اور اس کو سوار نہیں کہتے۔ ایسا آدمی بہت جلد گر جاتا ہے اور ٹائر کے نیچے آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری بھی مثال ایسی ہے، یا تو ادھر چلے جاؤ یا ادھر آ جاؤ۔ ہندوؤں کے رسومات ہمارے شادی میں ہیں، چلو ہندوؤں کے رسومات شروع کر دے تو پورا شروع کر لو بھائی، وہ تو گائے کا پیشاب پیتا تو یہ بھی پیا کرو، پھر پورا لے لو نا۔ وہ صرف یہ نہیں شادی میں ڈانس محفل فلان فلان تو پورا کرو، وہ تو اور بھی بہت، صبح سویرے ادھر ہاتھ رکھتے ہیں، گلاس رکھتے ہیں، نوش کر لیتے، تو اس کو کیوں چھوڑا ہے؟ آدھا نہ لے، پورا لے لو۔
یہ صرف ایک مطلب علاقے کی بات نہیں، ہمارا پورا معاشرہ ایسا ہے۔ جو جتنا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں تعلیم یافتہ ہوگا انہوں نے باہر کی رسومات کو زیادہ قبول کیا ہوگا۔ رات کو بھی ہم نے درس میں یہی بات کی، اب اگر قرآن کی بات کرو گے، سنت کی بات کرو گے، ٹوپی کی بات کرو گے، مسواک کی بات کرو گے، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ چاند تک پہنچ گئے کہ ابھی تک کوئی ٹوپی، مسواک، لوٹا، پانی، وضو۔ لوگ کہاں پہنچ چکے ہیں؟ چاند تک پہنچ گئے۔ یہ زمین بسنے کا نہیں، وہ ادھر جا کر فساد کرو گے، زمین کو گند پھیلا ہے زمین میں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ادھر ہمارا جانا ہو تو ادھر بھی دیکھیں گے فساد، فتنہ، رشوت، چوری، ڈکیتی، لٹیرا پن، سارا ادھر شروع کر دیں۔ اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ مطلب نام صحیح رکھو۔ آپ کی تو یہ کیسی بات، یہ کون سا موضوع خشک موضوع چھیڑا ہے، اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، میں آج وہ غلطیوں کو نکالتا ہوں۔ ایک آدمی اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے احمد، کیا رکھتا ہے؟ کیا رکھتا ہے؟ غلط ہے تبھی تو آپ زور سے نہیں بول رہے، غلط ہے تبھی تو آپ زور سے نہیں بول رہے ہو۔ میں بولا احمد، ایک بندہ اپنے بچے کا نام رکھتا ہے کیا؟ یہ ہے احمد، کیا ہے؟ احمد نہیں ہے، آپ سارے بولتے اے احمد، اے آمد، احمد، احمد جس کا نام ہے اس سے پوچھو تمہارا نام کیا ہے؟ احمد۔ اچھا ماں باپ سے پوچھو تمہارے بچے کا نام کیا ہے؟ احمد۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن اس لفظ کو کس طریقے سے بیان کرتا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے جتنے نام ہم غلط بیان کرتے ہیں قرآن سے ہم ثابت کریں گے کہ اصل تلفظ کیا ہے۔ ایسے ہماری باتوں پر کسی کو بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے قرآن کا حوالہ دے دیں کسی کو بھروسہ ہو۔ تو سب سے پہلے ہماری غلطی ناموں کے حوالے سے وہ ہے لفظ احمد پر۔ لفظ 2-3 مرتبہ بولو گے تو تمہاری زبان پہ نام بیٹھ جائے گا، نہیں تو احمد احمد کرتے رہو۔ قرآن مجید میں ہے سورہ صف میں کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، مجھ سے پہلے اللہ نے ایک کتاب بھیجی اس کا نام ہے تورات، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور ساتھ ساتھ ایک اور رسول کی خوشخبری سنا دیتا ہوں، من بعدی، جو میرے بعد آئے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں پچھلی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں جس کا نام ہے تورات، اور میں آنے والا ایک نبی آئے گا، میں اس کی تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، من بعدی، میرے بعد وہ آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام ہوگا احمد۔ جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ احمد۔ کیا ہے احمد کا معنی؟ کیا ہے؟ زیادہ تعریف کرنے والا۔ احمد کا معنی کیا ہے؟ زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا۔ تو یہ غلطی سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ احمد نہیں ہے، یہ احمد نہیں ہے، یہ احمد ہے۔ کیا ہے؟ یہ اس معاشرے میں نہیں، آپ پورے کراچی میں جاؤ، جس قوم سے پوچھو تمہارا نام کیا، اگر اس میں احمد نام کا کوئی آدمی ہوگا وہ بولتے احمد، بھئی تمہارا نام کیا؟ میرا نام احمد ہے۔ احمد، احمد نہیں ہے، یہ احمد ہے، حمزہ پر زبر ہے، احمد۔ کیا ہے؟ آئندہ کسی کو احمد نہیں بولو، احمد نہیں بولو، بلکہ کیا ہے؟ احمد ہے۔ پتہ نہیں احمد کا معنی، پھر تو جو کہے گا اس سے پوچھا جائے گا احمد کا نام کیا ہے، مطلب اس کا کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو ایک غلطی اور اس کا ازالہ، وہ بھی قرآن مجید سے میں نے آپ کو سبحان اللہ۔ نمبر 2، بہت سارے لوگوں کا نام ہوتا ہے عبد الرحمن۔ کیا ہوتا ہے؟ عبد الرحمن۔
غلط ہے، تبھی تو اس میں بھی زور سے نہیں بول رہے ہو. عبد الرحمن، عبد الرحمن. لوگ کیا تو اے رحمان، ادھر سے زیر کا معنی نیچے. ہم تو لوگوں کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی نیچے لیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. زیر کا معنی نیچے ہونا اور زبر کا معنی اوپر. اس میں بھی زیر نہیں ہے، زبر ہے، رحمان نہیں ہے. کیا ہے؟ رحمان. کیا ہے؟ وہ تو مشہور سورت ہے نا، آپ کو یاد ہے، الرحمن علم القرآن، ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر کیا پڑھتے ہو؟ الرحمن، الرحمن پڑھتے ہو. اچھا کچھ ایسے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر بھی غلط ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ہے؟ جیسے میں بچوں کو سبق پڑھا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر احمد غلط ہے، احمد ہے صحیح تلفظ. اسی طرح یہاں پہ رحمان کا تلفظ غلط ہے، رحمان نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ رحمان ہے. کیا ہے؟ رحمان ہے، رحمان ہے، رحمان ہے. سبحان اللہ. اب گھر میں جا کر یاد کرو، سبق یاد کرو. اس کو میں کسی وقت بھی سنتا ہوں، ادھر سنتا ہوں. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو آئندہ کیا پڑھو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن، الرحمن علم القرآن. رحمان نہیں ہے، کیا ہے؟ رحمان ہے. کیا ہے؟ رحمان، رحمان، را زبر رح، رحمان. کتنے الفاظ ہو گئے؟ دو الفاظ ہو گئے. ایک احمد، نمبر 2 رحمان. اچھا تیسرا کہتے ہیں، پتہ نہیں کتنے سال مجھے ہو گئے میں الفاظ کو جمع کیا تب جا کر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ایک اور لفظ ہے جس کو آپ لوگ، بلکہ نام ہے، اس کو بھی لوگ غلط پڑھتے ہیں. کیا؟ محمود. کیا نام ہے؟ محمود. لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ محمود. نام کیا ہے تمہارا؟ محمود. قرآن مجید میں کیا ہے؟ مقامن محمودا. مقامن محمودا نہیں ہے، محمودا. محمود، محمود نہیں. جس کا نام ہے اس کو بھی اپنا نام صحیح معنوں میں یاد کرنا چاہیے. یاد نہیں بلکہ صحیح معنوں میں یاد کرنا چاہیے. میرا نام کیا ہے؟ محمود ہے. کیا ہے؟ محمود نہیں ہے بلکہ محمود ہے. قرآن مجید میں آتا ہے مقامن محمودن، مقامن محمودن. سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں. کتنے نام ہو گئے؟ 3 ہو گئے. ایک نام ہے جس کو لوگ کہتے ہیں رحمت اللہ، حالانکہ اصل کیا ہے؟ صحیح تلفظ ہے رحمت اللہ. کیا ہے؟ رحمت اللہ ہے، رحمت اللہ نہیں. سب میں زیر ہے، آپ سب میں زیر دیتے ہو، حالانکہ زیر نہیں بلکہ کیا ہے؟ زبر ہے. رحمت اللہ. کیا ہے؟ السلام علیکم و رحمت اللہ. السلام علیکم و رحمت اللہ نہیں، السلام علیکم و رحمت اللہ. السلام علیکم و رحمت اللہ، رحمت اللہ نہیں. لیکن جس کا نام رحمت اللہ ہوگا اس سے بھی پوچھیں گے نام کیا ہے؟ رحمت اللہ. کیا نام ہے بھی تمہارا؟ رحمت اللہ. رحمت اللہ نہیں ہے. اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے جو اللہ کی رحمت برستی ہے. خشک موضوع ہے لیکن کام کی چیز، اس کو یاد کرو. ہر وقت قبر، ہر وقت آخرت وہ بھی ہے لیکن یہ بھی ہے. اس لیے قرآنی الفاظ ہیں، ہم جس کا نام رکھتے ہیں اور غلط رکھتے ہیں. اور قیامت کے دن اگر کسی کا نام رحمت اللہ تو فرشتے تو آپ کی بولی نہیں بولتے ہیں. آپ انتظار کرو، رحمت اللہ کو بلاتا ہے اور وہاں اس نے رحمت اللہ کو بلایا اور آپ اپنی سیٹ پر بیٹھے ہو. ایسا بھی نہ ہو. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ یہ رحمت اللہ ہے، احمد ہے، محمود ہے، رحمان ہے. ٹھیک ہے؟ رحمان نہیں ہے، احمد نہیں ہے،
محمود نہیں ہے، رحمت اللہ نہیں ہے، رحمت اللہ ہے، رحمان ہے، یہ احمد ہے، یہ محمود ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اور اس کے علاوہ کچھ آپ کی بھی بولی، یہاں لوگوں کو دیکھا ہے یہ یا نہیں پڑھتے ہیں، یا جو ہے نا یا حمزہ یا اس کو جیم پڑھتے ہیں، اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ یا کو جیم پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ بھائی یوسف کا نام ہے یوسف، کیا نام ہے اس کا؟ یوسف، اور قرآن میں بھی یوسف ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ ارے یوسف کا گھر کہاں ہے؟ یوسف، دیکھو یا کو بھی پہلی بات ہے نام کو غلط پڑھا اور وہ بھی بگاڑ کے پڑھ لیا، حالانکہ اصل نام کیا ہے؟ یوسف ہے۔ اگر آپ کسی سے بولیں یوسف کا گھر کہاں ہے، وہ تو پریشان ہوگا، کس کو یعنی کس کا گھر؟ یوسف، غلط ہے نا؟ اچھا پھر اس کو وہ نام کو بھی آپ دیکھو قرآن میں اس طرح کے الفاظ اس کو بھی غلط پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ سورہ یاسین کو بعض لوگ کہتے ہیں سورہ جاسین، کیوں؟ قسم کھائی ہے کہ ہم یا نہیں پڑھیں گے، بس یا کی جگہ پہ جیم پڑھیں گے، چاہے قرآن میں ہو چاہے کسی کا نام ہو تب بھی ہم یا سے جیم پڑھیں گے۔ بولے صاحب سورہ جاسین کون سے پارے میں؟ بھئی جاسین نہیں ہے، یہ یاسین ہے، یاسین والقرآن الحکیم، یہ کیا ہے؟ یاسین ہے، یوسف ہے، اور اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور لفظ ہے بلکہ نام ہے، اس کو بھی لوگ غلط، پتہ نہیں یہاں سے آگے لوگ کیا پڑھتے ہیں، لیکن میں یہاں جو لوگوں کی غلطی نکالا وہ یہاں والے سن لیں، یہ یوسف ہے، یوسف نہیں ہے، یہ یاسین ہے، جاسین نہیں ہے، اسی طرح یہ یحییٰ ہے، جایا نہیں ہے، یہ ہے نہیں ہے، آپ کہتے ہو نا یحییٰ کو کیا پڑھتے ہو، بلکہ جس کا نام یحییٰ پڑھو جایا میرا نام، بس آوت ہم حیران ہوتے نکاح نامے میں کیا لکھے، جایا کیا ہے؟ پتہ چلا شناختی کارڈ میں دیکھا یہ جایا نہیں ہے، یہ یحییٰ ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اسمہ یحییٰ، قرآن مجید میں اس کا نام موجود ہے، یا زکریا، اے زکریا ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری سناتے ہیں، خوشخبری بھی ہم دیتے ہیں، نام تمہیں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، نام بھی یحییٰ ہم رکھیں گے۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ یحییٰ ہے، یحییٰ کیا ہے؟ یحییٰ۔ ابھی آپ جتنا بھی زور لگاؤ نہیں ادا ہو سکتا، کیوں؟ ایک بندے نے 30-40 سال سے جایا ابھی 40 سال آپ یحییٰ کرو گے، 80 سال میں آپ پورا نام آپ کو درست طریقے سے آپ ادا کر سکتے ہیں، 80 سال کے بعد۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، پھر 10 سال جو رہ جائیں گے وہ انشاءاللہ قبر میں ہم یاد کریں گے۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے قبر میں فرشتے آئے، ادھر بھی ہم سوال میں غلطی کریں، جواب میں غلطی کریں، تو یہاں سیکھنا چاہیے، یہاں کیا کرنا چاہیے؟ سیکھنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ یہ جایا نہیں ہے، یہ یحییٰ ہے۔ کیا ہے؟ یحییٰ کا معنی زندہ اور حیات، اور جایا کا معنی اس سے پوچھو جس نے نام رکھا ہے، اس سے پوچھو جس نے نام رکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو یہ نام ہم غلط پڑھتے ہیں، یہ نام ہم کیا پڑھتے ہیں؟ غلط پڑھتے ہیں۔ اچھا کچھ اور بھی نام ہے، یہ نبیوں کے نام، دیکھو ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، بھائیوں کے نام رکھتے ہیں، یوسف، یحییٰ، یاسین، قرآنی الفاظ ہیں، قرآنی نام ہیں۔ اچھا ایک اور نام ہے، وہ ہے ابراہیم، وہ کیا نام ہے؟ ابراہیم۔ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ ابرام، ابرام، حالانکہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اب پتہ نہیں باہر کیا کرتے، لیکن یہاں پہ ہمارے ایریے میں کیا بولتے ہیں؟ ابراہیم کو ابرام، حالانکہ قرآن مجید میں آپ جہاں جہاں دیکھیں وہ ابراہیم ہے۔ کیا ہے؟ ابراہیم، ابراہیم، ابراہیم ہے، کوئی ابرام قرآن مجید میں نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کئی مرتبہ آ چکا ہے، لیکن ابراہیم الفاظ کے ساتھ آیا ہے، ابرام کے ساتھ نہیں آیا ہے۔ اب جس کا نام ابراہیم ہوگا وہ ابرام۔
تو وہ بھی قیامت کے دن فرشتوں کے ابراہیم سننے کا انتظار کرے، ابرام سننے کا انتظار نہ کرے۔ فرشتے کبھی ابرام نہیں بولیں گے، ابراہیم بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ ابراہیم۔ اور ایک اور لفظ ہے وہ قرآن مجید میں، وہ چلو میں آیت بھی پڑھتا ہوں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں۔ جو غلطی ہوگی پھر آپ اس کا تدارک کریں گے کہ کس کس کے نام میں یہ غلطی ہے۔ سورت ہی نہیں دیکھو برقع نکل گیا۔ سورہ حشر کے آخر میں بہت سارے ساتھیوں کو سورت یاد ہوگی۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وهو العزیز الحکیم۔ آپ لوگ عزیز کو کیا بولتے ہیں؟ بولو۔ نہیں بولتے وہ اس پر ہم جائیں گے بھی نہیں۔ وہ جو نہیں، وہ جو اصل نام کو بگاڑتے ہیں نہیں وہ لفظ جو نام ہے وہ وہی بولتے ہیں، لیکن اس کو غلط تلفظ کرتے ہیں۔ اس کی بات کرتے کیا بولتے ہیں عزیز کو؟ عجیج، عجیم، عجیج۔ جس کا نام ہوگا عزیز اس سے پوچھو تمہارا نام کیا ہے؟ عجیج۔ تمہارا نام کیا ہے؟ جس کا نام عظیم ہو اس سے پوچھو نام کیا ہے؟ عجیم۔ حالانکہ نہ قرآن میں عجیج ہے نہ عجیم ہے، بلکہ عزیز ہے اور عظیم ہے۔ عبد العزیز، عبد العجیج نامی کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے۔ عبد العظیم نامی ہے، عبد العجیم نامی کوئی چیز قرآن مجید میں۔ کتنی بڑی غلطیاں ہیں دیکھو، آج تک کسی کو احساس ہوا؟ جن جن ناموں کا میں نے ذکر کیا، احمد غلط کیا ہے؟ احمد غلط، احمد صحیح صحیح ہے۔ رحمت اللہ غلط، رحمت اللہ صحیح۔ اسی طرح رحمان کا لفظ غلط، رحمان صحیح۔ محمود کا لفظ غلط، محمود صحیح۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اسی طرح ابرام کا لفظ غلط، ابراہیم الفاظ ٹھیک۔ اسی طرح یوسف غلط، یوسف درست۔ یحییٰ غلط، یحییٰ درست۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ کیوں؟ اگر آپ ایسے آدمی کے سامنے جاؤ گے، اپنے نام کا پتہ نہیں ہے کہ میرا نام کیا ہے، لوگ ہنسی مذاق اڑائیں گے، اور اچھا بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اپنے نام کا پتہ نہیں۔ دو باتیں عرض کرنی تھی لیکن ٹائم نکل گیا، مختصر دوسرے کو بھی میں عرض کروں۔ تو اس غلطی کو آج کے بعد دور کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ۔ دوسری غلطی کیا ہے؟ دوسری غلطی یہ ہے، آپ کسی کو سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کافی عرصے تک میں نے لوگوں کو سلام کیا، ریپلائی میں جو جواب آیا میں نے کافی توجہ دیا کہ وعلیکم السلام تو نہیں کہہ رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں سلام کو السلام علیکم کا جواب کیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے حدیث کا اس کا فضائل سناتا ہوں، ایک حدیث ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو غلطی کا ازالہ، غلطی بتاتا ہوں اور غلطی کا ازالہ بتاتا ہوں، جو غلطی ہے اس کو بھی بتاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وعلیکم السلام، سلام کا جواب دیا، بندہ بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عشرون، 10 نیکیاں مل گئیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم و شکر ہے ادھر رحمت اللہ نہیں کہا، ورحمت اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عشرون، 20 نیکیاں مل گئیں۔ سبحان اللہ۔ تیسرا بندہ آیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 30 نیکیاں مل گئیں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم کا جواب کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد فرمائے جو فرشتے بیٹھے جاؤ ان کو سلام کرو۔
اور جو انہوں نے آپ کو جواب دیا اس کو یاد کرو، آپ کی امت کا سلام وہی ہوگا۔ آدم علیہ السلام ادھر چلے گئے، السلام علیکم کہہ دیا، فرشتوں نے بھی السلام علیکم جواب میں کہہ دیا، تو فرمایا کہ یہ لے لو اور اپنی امت کے لیے سلام رکھو۔ اور جب آسمانوں پر اللہ کے نبی گئے تو پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو سلام کیا، دوسرے آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے سلام کیا، تیسرے میں یوسف یا یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے سلام کیا، چوتھے آسمان میں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے سلام کیا، اور پھر اس کے بعد والے آسمان میں ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو بھی سب سے پہلے سلام کیا، پھر اس کے بعد چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے بھی سلام کیا، اور آخری آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو بھی سب سے پہلے کیا کیا؟ سلام کیا، السلام علیکم کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا؟ السلام علیکم کہہ دیا۔ یہاں لوگوں کو سنائے، آپ سلام کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سامنے سے جواب آئے گا وعلیکم السلام۔ کیا؟ وعلیکم السلام۔ یہ کیا چیز ہے؟ نئی چیز آ گئی مارکیٹ میں، وعلیکم السلام، مالک نہیں ہے بھائی۔ ابھی آپ سنو یہ کوئی صحیح الفاظ ہوگا، آج تک یہی کہتے نہیں کہتے ہیں، سلام کے جواب میں کیا کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام، یعنی میم الف لام یا کاف میم، وعلیکم السلام۔ سب نے یہی کہا ہوگا تبھی تو آپ حیران ہوگی اصل کیا ہے۔ اب مالک کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے، آج تک مجھے پتہ نہیں چلا کسی ڈکشنری میں۔ مالک تو ہے، وعلیکم السلام، لوگ یہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، یہ وعلیکم السلام نہیں ہے، وعلیکم السلام۔ کیا ہے؟ وعلیکم السلام، السلام علیکم، السلام علیکم این کے ساتھ ہے، تم پر سلامتی ہو۔ جواب آنا چاہیے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، مالک نہیں۔ جس کو سلام دیتے السلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ بھئی مالک کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے مالک پر آپ کو 30 نیکیاں بھی نہ ملیں۔ ایک آدمی قرآن مجید اپنے طور پر پڑھ رہا ہے، جو قرآن کا حق نہیں پڑھتا ہے، آپ کیا سمجھتے اس کو ثواب ملے گا؟ میں نے آپ کو لیلۃ القدر والی رات میں ایک مسئلہ بتایا تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ساری عورتیں میں نے سنا ہے کہ قرآن سیکھنے کی محنت نہیں کرتی، کوشش نہیں کرتی، پورا قرآن 3 4 مرتبہ رمضان میں ختم کرتی ہیں۔ کہ کس طریقے سے پڑھتی ہیں عورتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 اس طریقے سے 3 4 قرآن ختم دیا ہے۔ ایمان سے بتاؤ، جو اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ ہے؟ بسم اللہ ہو تو آپ کی بات درست ہوگی نا، نیچے کچھ اور ہے، اوپر آپ کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جان چھڑانے والی بات ہے، قرآن سے بھاگنے والی بات ہے، قرآن کے سیکھنے پر عدم توجہی کی بات ہے۔ جاؤ سیکھ لو، بسم اللہ پر کب تک گزارا کرو گے؟ بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ آپ یہ سمجھتے ہو کہ کوئی قصہ کسی کو آپ نے کسی کا قصہ سنا ہے کسی کے تقریر میں کہ فلان کو ثواب ملا ہے، ایسے ڈکوسلے مارتے ہیں لوگ۔ تو صحابہ کو صرف بسم اللہ یاد نہیں تھا، باقی پورے قرآن کو حفظ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سارے مدارس بند کرو، بسم اللہ سے کام چلے گا آج کے بعد۔ سیکھ لو قرآن۔ بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں، تو قرآن سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہے، 1.5 پارہ کسی استاد سے سیکھ لو، سمجھ لو، یقین جانا پورا قرآن پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا، تھوڑی سی محنت سے۔ تو السلام علیکم کے جواب میں کیا آنا چاہیے؟ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام نہیں بلکہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام۔ اچھا ایک اس کے زمین میں ایک اور بھی بات، بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہاتھ سے اشارہ کرنا یہ سلام ہے یا سلام نہیں؟ دیکھو سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو زبان کے الفاظ ہیں، زبان سے آپ کچھ نہ بولیں، وہ ٹریفک پولیس والے وہ کچھ نہ کچھ تو بولتے ہیں، ایسے کرتے ہیں،
وہ بولتے ہیں نا کچھ نہ کچھ، یہ تو ان کا کام ہے، اس کو ادھر کرنے سے ثواب نہیں ملتا ہے، تنخواہ تو ملتی ہے لیکن ثواب اس وقت ملتا ہے کہ جب آپ کیا کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کیا ہے، اس کا بتاتا ہوں۔ ایک بندہ بہت دور بیٹھا ہوا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی آواز نہیں سنتا، آپ کی آواز نہیں سنتا، بہت دور بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں یہاں پہ ہمارے مقتدیوں میں ماشاءاللہ بہت سلام میں پہل کرتا ہے، اگر کوئی جا رہا ہو اس کو توجہ نہیں دے رہا ہے تو سیٹی بجاتا ہے، اس کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، پھر سلام دیتا ہے، بہت اچھا ہے، اس کا ثواب انشاءاللہ اس کو ملے انشاءاللہ۔ اب یہ کیا ہے، یہ بندہ دور بیٹھا ہوا ہے، وہ اگر میں سلام کہوں میرے الفاظ کو نہیں سنتا، میں اس کو ایسا کر رہا ہوں تاکہ وہ میری طرف متوجہ ہو جائے، جب وہ میری طرف متوجہ ہو گیا میں اس کو کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صرف اس پر گزارا نہیں کرو، اس پر متوجہ کرو کہ نہیں میری طرف دیکھو، میں تمہیں سلام دینا چاہتا ہوں۔ وہ جب آپ کی طرف متوجہ ہوا تو پھر آپ زبان سے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ صرف یہ کوئی سلام نہیں ہے، یہ انڈیکیشن ہے، اشارہ ہے کہ سامنے والا بندہ جو بہت دور ہے، لیکن ایک آدمی ہم نے دیکھا ہے بالکل یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی بھئی یہاں کے لیے نہیں ہے، یہاں تو آپ کی آواز پہنچتی ہے تو ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، ہاتھ اس کو اٹھاؤ جو آپ کی آواز نہ سنے، بہت دور ہے، اشارہ کرو لیکن اس پر بھی اکتفا نہ کرو۔ پھر جب وہ آپ کی طرف متوجہ ہو گیا پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، زبان سے بولنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، قریب والے کو کوئی اشارہ نہیں، راستے میں گزر رہے ہو متوجہ نہیں تو اس کو متوجہ کر دو، ٹھیک ہے، آپ ایسا بھی متوجہ کر دو، ایسا بھی متوجہ، جو سیٹی بجا رہا ہے وہ بھی تو صحیح کر رہا ہے، کیوں سیٹی سلام نہیں ہے، وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرا، مجھے دیکھو میں تمہیں سلام دینا چاہتا ہوں، چاہے سیٹی سے ہاتھ سے کسی طرح متوجہ ہو گئے تو پھر اس کے بعد اس نے آپ کو سلام دیا، تو سلام اصل میں زبان کا فعل ہے، وہ ہاتھ سے اشارہ کرنا یہ کوئی سلام نہیں ہے، یہ سامنے والے بندے کو کیا کرنا ہے، متوجہ کرنا ہے۔ آج کی تقریر یہاں پہ ختم ہو، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسئلہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔